السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک نماز با جماعت کی تاکید۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کسی بستی اور جنگل میں 3 آدمی ہو اور ان میں نماز با جماعت کا اہتمام نہ کیا جاتا ہو تو شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے، اس لیے جماعت کو لازم پکڑو۔ بھیڑیا اس بکری یا بھیڑ کو کھا جاتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو گئی ہو۔ محترم سامعین، آج کی زیر بحث حدیث مبارکہ کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے، جس کو جلیل القدر صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ 3 اہم ترین باتیں اس حدیث مبارکہ میں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1، کسی بستی یا جنگل میں 3 آدمی ہوں اور وہ نماز با جماعت کا اہتمام نہ کریں تو شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جماعت کو لازمی پکڑو۔ اور نمبر 3، بھیڑیا اس بکری یا بھیڑ کو کھا جاتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو گئی ہو۔ نماز پنجگانہ کو جو اہمیت دین اسلام کی عبادت میں حاصل ہے، ہم اس سے واقف ہیں۔ انسانی جسم میں جو حیثیت سر کی ہے، وہی حیثیت نماز کو عبادت میں حاصل ہے۔ خدا نخواستہ سر کٹ جائے تو انسان نہیں، نماز دین کی زندگی سے چلی جائے تو دین نہیں۔ نماز کی حفاظت کرنے والا اللہ کی حفاظت اور اس کے ذمہ میں ہے، اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا اس کے لیے اللہ کا کوئی ذمہ نہیں۔ پنجگانہ نماز کی حفاظت سے انسان اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح دن میں 5 بار غسل کرنے سے بدن پر میل کچیل ختم ہو جاتی ہے۔ نماز سے انسان کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے موسم خزاں میں سوکھے درخت کے پتے۔ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر جیسا کام کیا۔ قرآن حکیم کی سورہ الروم میں ہے کہ نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے مت بنو۔ نماز کی اسی اہمیت کے پیش نظر دین اسلام نے اس کو ایک مکمل ادارے کی حیثیت دے دی ہے۔ نماز کے مکمل فیوز و برکات کے حصول کے لیے اس کو باجماعت اور حتی الواسع مسجد میں ادا کرنے پر زور دیا ہے۔ بفرض محال کہیں مسجد موجود نہ ہو تو بھی نماز کو باجماعت ادا کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اگر علماء کرام نے نماز باجماعت ادا کرنے کو واجب قرار دیا ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ آج کی حدیث بھی اس کی تاکید کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ ارشاد گرامی یہ ہے کہ اگر 3 آدمی کسی بستی یا جنگل میں ہوں تو ان پر ضروری ہے کہ وہ انفرادی نماز کے بجائے باجماعت نماز ادا کریں۔ یہ عذر نہیں چلے گا کہ مسجد تو ہے نہیں، لہٰذا باجماعت نماز ادائیگی ضروری نہیں۔ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر سہل پسندی اور سستی اور غفلت کی وجہ سے اپنی اپنی نماز علیحدہ علیحدہ پڑھ لی گئی تو تنبیہ یہ فرمائی گئی ہے کہ ان پر شیطان مسلط ہو جائے گا۔ نماز باجماعت سے اجتماعیت پیدا ہوتی ہے اور اجتماعیت سے طاقت اور قوت کا ظہور ہوتا ہے۔ ایک ایک کے دل میں وسوسہ اندازی کرنا شیطان کے لیے آسان عمل ہوگا۔ جماعت کی سستی کو زینہ بنا کر وہ سرے سے نمازوں کے وزن اور اس کی دینی حیثیت کو کم کر دے گا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ نماز کی ادائیگی بوجھ بننا شروع ہو جائے گی اور ہوتے ہوتے نماز کا عمل زندگی سے خارج ہو جائے گا۔ نماز جو خشیت الہی کی علامت ہے، اگر یہی نہ رہی تو شیطان پوری قوت سے اسے دبوچ لے گا، اور جو کوئی رحمان کے ذکر سے روگردانی کرتا ہے، ہم اس کی اس بد عملی کی وجہ سے اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کے ساتھ چپکا رہتا ہے۔ یہی بات آج کی حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ لہٰذا اگر شیطانی تسلط سے بچنا ہے تو نماز باجماعت کا اہتمام از حد ضروری ہے۔ اس لیے اس کے متصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، یعنی جماعت کو لازماً پکڑو۔ طاقت یعنی روحانی طاقت سے اپنا رشتہ ناتا مت توڑو، مسجد میں جا کر نماز باجماعت ادا کرو اور اس مرکز اجتماعیت سے جڑے رہو۔
اس طرح شیطان کے حملوں سے بچے رہو گے۔ یہ ایک نبوی نسخہ ہے جس کی صداقت، سچائی اور تاثیر ہر شک و شبے سے بالا تر ہے۔ نماز اور باجماعت نماز کی پابندی کی وجہ سے امت محمدیہ کا اولین کامیاب طبقہ اس نسخے کی تاثیر پر شاہد عادل ہے۔ 27 درجہ انفرادی نماز سے بڑھ کر اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ دنیاوی اقتدار کی مسندوں پر بھی متمکن ہوئے اور 4 داغن عالم میں اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ دیے۔ یہ محض خوش فہمی نہیں بلکہ ناقابل تردید تاریخی شہادت ہے۔ اب ہم حدیث مبارکہ کے تیسرے اور آخری جز کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی بھیڑیا اس بکری یا بھیڑ کو کھا جاتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے۔ جماعت یا مرکز کو چھوڑ کر الگ ہو جانے کا یہ نقصان ہے کہ انفرادیت کے نشے میں جان ہی سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ بھیڑیا اور اس قسم کے دوسرے درندے ریوڑ کی طرف بہت کم رخ کرتے ہیں۔ وہ اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی جانور اپنے ریوڑ کو چھوڑ کر الگ ہو جائے اور وہ اس پر اپنا پنجہ گاڑ دے۔ انسانوں کا بھیڑیا شیطان ہے جو ہر وقت اسی طاق میں رہتا ہے اور تفرقہ کرنے والوں کو انسان سے اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ مت ڈالو۔ ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے واضح دلائل آ جانے کے بعد تفرقہ ڈالا اور اختلاف میں پڑ گئے۔ جن لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور خود بھی فرقوں میں بٹ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے کسی بھی چیز سے کوئی تعلق نہیں۔ تفرقہ ڈالنے والے لوگ اللہ رب العزت کی نصرت و تائید سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بے ملاح کشتی کی طرح زندگی کے دریا میں بے مست چکولے کھاتے رہتے ہیں۔ ساحل ان کے مقدر میں نہیں رہتا، ہر دم ہواؤں کے تھپڑوں کی زد میں ہی رہتے ہیں۔ یعنی جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بھلا سوچئے کہ دست قدرت کے سائے آفت سے محروم ہو جانے والا کہیں امن پا سکتا ہے؟ جواب نفی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ بچاؤ کی صورت صرف ایک ہی ہے کہ ہم باجماعت رہ کر اجتماعیت کے مرکزی نقطے سے اپنے آپ کو منسلک رکھیں اور تادم واپسی اسی پر قائم رہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔